یاد رکھیں تلوار کا اٹھانا محض قتل و غارت اور خون ریزی کے لیے نہیں ہوتا. کبھی کبھی تلوار حمایت دین اور امن و امان کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے. جب تک حقوق سے کام چلتا رہا تب تک حقوق سے کام چلاتے رہے، لیکن جب کفار مکہ کے مظالم بڑھ گئے تو بدر کے میدان میں سرکار نے بھی تلوار نکالی. بدر کے میدان میں سرکار نے بھی تلوار نکالی. آج میں کوئی تمہید نہیں کروں گا. مدینۃ المنورہ میں جب مسلمان امن و امان سے رہنے لگے تو کفار مکہ کو یہ گراں گزرا کہ وہ لوگ امن سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی، طرح طرح کے ہیلے بنائے. منافقوں کو ابو جہل نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرو ورنہ ہم تمہاری گھر کی عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے. طرح طرح کے انہوں نے ہیلے اپنائے، طرح طرح کی انہوں نے چالیں چلی. کفار مکہ نے ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی صدارت کے اندر ملک شام بھیجا اور اس قافلے کے پیچھے تمام مکے والوں نے پیسے لگائے اور شرط یہ مقرر کی کہ جب اس قافلے سے مال نکلے گا، نفع نکلے گا تو پھر ہم اس نفع سے جنگ کے سامان تیار کریں گے، ہم تلواریں تیار کریں گے اور پھر ان سامان سے مسلمانوں کو پیس کر کے رکھ دیں گے. انہوں نے یہ شرائط رکھی. اب جب ابو سفیان ملک شام سے مدینۃ المنورہ کی صحراؤں میں پہنچا تو ادھر حضور کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ لوگ ایسی سازشیں رچا رہے ہیں، اور حضور کو بھی خبر کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جبریل نے دی تھی. حضور کو جب پتہ چل گیا تو حضور نے کہا صحابہ اٹھو ہم انہیں روکتے ہیں. لیکن جب ابو سفیان مدینہ کے صحرا میں آیا تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مدینے والے ہم پر چڑھائی نہ کر دے، مدینے والے ہم پر حملہ نہ کر دے. تو اس نے ایک زمزم غفاری نام کے شخص کو بلایا اور اس نے سونا دیا اور سونا دے کر کے کہا کہ جاؤ مکے اور مکے جا کر کے ہمارے لیے مدد لے کر کے آؤ. تو وہ زمزم غفاری دوڑتا ہوا چلا گیا، مکے پہنچا. اس نے اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے تھے، اونٹنی کی ناک کاٹ دی تھی اور پیچھے سے اپنا قمیص پھاڑ دیا تھا اور ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کر کے چلانے لگا ہائے قافلہ لوٹ گیا، ہائے قافلہ لوٹ گیا، چلو مدد کو پہنچو، چلو مدد کو پہنچو. پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا کیونکہ سارے مکے والوں نے اس قافلے کے پیچھے اپنا مال لگایا تھا. 3 دن کے اندر ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی طرف نکل گئے. جب ایک منزل پر پہنچے تو ابو سفیان کا ایک قاصد ابو جہل کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ بخیریت وہاں سے نکل چکا ہے، اب تم بھی اپنا قافلہ لے کر کے مکہ واپس لوٹ جاؤ. تو سارے سرداروں نے مشورہ دیا کہ اپنے واپس ہو لیتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں ہوں گے، ہم بدر جائیں گے، وہاں پر خیمے گاڑیں گے، وہاں پر شراب کے مٹکے توڑیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. ادھر یہ لوگ مسلسل چلنے لگے، ابو جہل نے انکار کر دیا واپس لوٹنے سے. اب ادھر حضور کو خبر ہوئی، حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، چھوٹی سی جماعت، ایک مٹھی بھر جماعت. حضور نے جو چھوٹا سا گھونسلہ تیار کیا تھا، حضور کی ایک چھوٹی سی کائنات، حضور نے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو. ابو بکر عمر کھڑے ہو کر کے کہنے لگے حضور آپ جو چاہے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور نے پھر فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو. حضرت مقداد کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور آپ جو چاہے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور نے پھر فرمایا مجھے مشورہ دو کیا کرے. حضرت سعد بن معاذ اپنا ایمانی جذبہ لے کر کے اٹھے،
ایمانی جذبہ لے کر کے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی گواہی دی ہے، آپ سچے رسول ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس رب کی قسم یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم کالے سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنا ایمانی جذبہ پیش کیا، حضور خوش ہوئے، حضور اٹھے، کہا چلو بدر کی طرف۔ 313 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا۔ یہ کھانا بدوش تھے، یہ فاقہ مست لوگ تھے، ایک کھجور کو چوس کر کے روزہ رکھتے تھے، اسی کھجور کو چوس کر کے افطار کرتے تھے، اور ان کے پاس کوئی مال و سامان بھی نہیں تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں تھی، 2 گھوڑے 8 شمشیریں اور 6 زرہیں تھی۔ یہ لوگ پلٹنے چلے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ 2 زرہیں تھی، 8 شمشیریں تھی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو تلواریں تھیں وہ بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی زہر آلود میں تھی، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی تھی۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کمری والا تھا۔ وہ نکلے، جب وہ نکلے تو یہودی جو اپنی دکانوں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا بدر کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا تمہارے پاس تو کوئی آلات بھی نہیں ہے، جنگ کے سامان بھی نہیں ہے، کس بل بوتے پر جا رہے ہو، کس کے سہارے پر جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کون سا ایسا اسلحہ ہے؟ جنگیں اسلحوں سے لڑی جاتی ہے، تلواروں سے لڑی جاتی ہے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نہ تیگ و تیر پر تکیہ ہے، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگ و تیر پر تکیہ ہے، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا تو آسرا حضور ہے، ہم تو حضور کے بل بوتے پر جا رہے ہیں۔ اچھا جب وہ لوگ مدینے سے نکل رہے تھے تو جب سب لوگ جمع ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی لشکر کے اندر آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لشکر کے اندر آ گئے۔ ایک کم عمر کے صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج، بہت کم عمر کے تھے، چچا سے کہنے لگے حضور سے اجازت مانگے مجھے بھی جنگ میں آنا ہے۔ چچا حضور کے پاس گئے، حضور یہ رافع بن خدیج ہے، کم عمر ہے لیکن تیر انداز میں ماہر ہے، حضور انہیں آنے کی اجازت دے۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، میرے پاس جوتے بھی نہیں تھے، میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، میں بار بار اپنی ایڑیوں کو اونچا کرتا تھا تاکہ حضور کے سامنے میرا قد معلوم ہو، حضور کے سامنے میرا قد معلوم ہو۔ حضور نے آنے کی اجازت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا جو بار بار چھپ رہا تھا، وہ کم عمر تھا، چھوٹا تھا، بار بار چھپ رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر کے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا چھپ رہا ہوں، کہیں حضور نے مجھے دیکھ لیا اور لشکر سے نکال دیا تو۔ اس کے بعد جب ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور نے کہا تم نہیں جا سکتے۔ تو وہ اتنے روئے کہ حضور نے ان کو جنگ میں آنے کی بھی اجازت دی اور حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے گلے میں تلوار پہنائی۔ یہ اس دور کے بچوں کے جذبات ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی تو دور، ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہے۔ جب وہ لوگ نکلے مدینہ المنورہ سے تو راستے کے اندر جو ہے ایک منزل پر پہنچے تو ایک چرواہا وہاں اپنے مویشی چرا رہا تھا، تو ایک صحابی نے اسے کہا سلم علی النبی، حضور کو سلام کر، یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں تو سلام نہیں کروں گا جب تک وہ نبی مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ میری حاملہ اونٹنی میں کیا ہے۔ تو حضور کے ایک صحابی تھے نوجوان،
چڑھتی جوانی تھی، وہ سینہ تان کر کے اس کے پاس گئے تو حضور سے پوچھتا ہے کہ اس کی اونٹنی میں کیا ہے؟ یہ تو حضور کے غلام بھی بتا سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں تیری حاملہ اونٹنی میں ایک اور اونٹنی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے اور بدر کی صحراؤں میں جب یہ قافلہ پہنچا، 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جب بدر کی صحراؤں میں پہنچا تو حضور نے دیکھا کہ کفار نے اونچے ٹیلوں پر اپنے خیمے گاڑے ہوئے ہیں، اور حضور جس طرف تھے وہ ریت والی زمین تھی، پیر غرق ہو رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر حضرت علامہ حفیظ جلندری علیہ الرحمہ نے وادی بدر کی التجا کو بھی لکھا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اپنا مبارک قافلہ لے کر کے بدر کی صحراؤں میں پہنچے تو بدر نے جب اپنی آغوش میں، اپنے صحرا میں ان مقدس مہمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو بدر نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی۔ وہ التجا کیا تھی؟ الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، الہی کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا، تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ کیا خبر تھی کہ یہاں تیرے نمازی ٹھہریں گے، یہاں شہید آرام فرمائیں گے، یہاں آ کے غازی ٹھہریں گے۔ اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں تیرے محبوب کا مقدس قافلہ آنے والا ہے، ورنہ میرے یہاں سے ہی طوفان نوح گیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں تھوڑا پانی جمع کر لیتی اور میں ان مجاہدوں کو پلاتی، میں ان نوجوانوں کو پلاتی، میں حضور کے اس مبارک لشکر کو پلاتی۔ اس بدر نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی کہ میں جو ہے شبنم جمع کر لیتی، کیونکہ اس مبارک وادی میں تیرے محبوب کے قدم پڑے ہیں اور تیرے محبوب کے قدم اس وادی میں آ گئے۔ الہی حکم دے سورج کو کہ اب آتش نہ برسائے، اے اللہ اب سورج کو حکم دے کہ آگ نہ برسائے، اس لیے کہ تیرے محبوب کے قدم اس وادی میں آ گئے ہیں، اور اگر میری وادی سے تیرے محبوب کے غلاموں کو گرم ہوا پہنچی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی رحمت للعالمین کے سامنے۔ اس وادی بدر نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کی، مولا بارش بھیج دے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ابر آیا اور فوراً بارش ہوئی، فوراً بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو کفار نے جو اونچے ٹیلوں پر خیمے لگائے تھے وہاں پر کیچڑ ہو گیا اور ان کے پیر غرق ہونے لگے، اور ادھر جو پیر غرق رہے تھے ادھر زمین جم گئی، اور جو کنواں تھا وہ بھی پانی سے لبریز ہو گیا۔ بدر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مدد تھی جو مسلمانوں کو پہنچی۔ اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو کفار کے خیموں میں عیش کی بزمیں سجائی جانے لگی، کیونکہ وہ گانے والی عورتوں کو لے کر آئے تھے، ناچنے والی عورتوں کو لے کر کے آئے تھے، شراب کے مٹکے لے کر کے آئے تھے۔ جب ان کی خیموں کے اندر سے یہ عیش و پرستی کی بزمیں سجنے لگی تو ادھر یہ 313 افراد پر مشتمل قافلہ فاقہ مست لوگ حضور کے لیے ایک چبوترا بنانے لگے، جسے آج مسجد عریش کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی۔ صحابہ کرام نے ایک خیمہ بنایا، حضور علیہ السلام اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اس کا پہرا دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر ساری رات کفار عیش و آرام کر رہے تھے، اور یہاں پر ساری رات حضور سجدے میں سر رکھ کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ حضور کہتے تھے اے اللہ یہ قریش گھمنڈ ہے، یہ قریش گھمنڈ کر رہے ہیں، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ کل بدر کے میدان میں پورا فرما۔ اور اللہ کے رسول یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے تھے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اس کفار شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ جب ادھر سحری کا وقت ہوا تو پھر سرکار علیہ السلام نے تمام کو صفوں میں کھڑا کر دیا،
اب رات کو ابو جہل نے اپنا ایک خادم وہاں پر بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس سامان کیا ہے۔ ابو عمیر کر کے وہ آدمی تھا، جب وہ سارا حالات معلوم کر کے جب وہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل کو کہنے لگا کہ وہ تو 2-3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 کے قریب لوگ ہیں۔ تو ابو جہل نے گھمنڈ میں آ کر کے کہا کہ چلو صبح کوئی جنگ ونگ ہونے والی نہیں ہے، مسلمانوں کو پکڑیں گے، ان کو جھگڑیں گے، رسیوں سے باندھیں گے اور گھسیٹ کر کے مکہ لے جائیں گے اور لوگوں کو تماشا دکھائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر کے آئے تھے۔ تو ابو عمیر نے کہا کہ ابو جہل گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، تم دھوکہ کھا رہے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اس قوم سے لڑنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ وہ قوم مدینے سے موت مانگنے کے لیے آئی ہے، وہ قوم مرنے کے لیے آئی ہے، ہو سکے تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ہوا، سرکار علیہ السلام نے ان لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو قطار میں کھڑا رکھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر مسجد میں چلے گئے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرنے لگے۔ حضور نے اس وقت کیا دعائیں مانگی، حضور نے اس وقت کیا فتح کی دعائیں مانگی تھی۔ اس طرف کفار کے لشکر سے آوازیں آ رہی تھی کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ حضور کی پیشانی سجدے میں ہے، حضور دعا کر رہے ہیں، یا ربی ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان 313 کو بچا لے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس روئے زمین پر یہی 313 تیرے نام لینے والے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو پھر کائنات میں قیامت تک تجھے کوئی رب نہیں کہے گا۔ حضور نے یہ ناز والی دعا مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور اتنا روتے کہ حضور کی چادر سر سے سرک کر کے کندھے پر آ جاتی، کندھے سے سرک پر کے پیٹھ پر آ جاتی۔ حضور اتنا روتے، ادھر سے کفار للکار رہے تھے کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو، اور ادھر حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک حضور اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور اچانک اٹھے، حضور فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل اتاک اللہ نصر، ھذا جبریل فآخذ بناصیتہ فرس۔ فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبریل ہے، ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے، یہ بھی جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر کفار لشکر جو تھا وہ پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ حضور نے 3 انصار کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کہا کون ہو تم؟ کہا ہم انصار سے کچھ لوگ ہیں۔ کہا تم چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنی جوڑ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جوڑ سے مقابلہ کریں گے۔ وہ انصار آ گئے، حضور کو کہنے لگے حضور وہ تو کتنے متکبر ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی جوڑ والوں کے ساتھ لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی، اٹھو عبیدہ، اٹھو حمزہ، اٹھو علی، جاؤ تم ان کے جوڑ کے ہو، ان کے جوڑ کے ہو، جاؤ اور انہیں توڑ کر کے آؤ۔ تو یہ 3 لوگ گئے، زرہیں پہنی تھی۔ ان کفار نے کہا کون ہو؟ ان لوگوں نے نام بتائے تو عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ کفار نے، کافر نے وار کیا، حضرت علی نے ایک ہی وار کے اندر کافر کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے چند لمحوں کے اندر اس کافر کو نار جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ جو تھے وہ بوڑھے تھے، تو کافر کے وار سے زخمی ہو گئے، ان کی پنڈلی میں زخم آ گیا اور پنڈلی کا جو گولا تھا وہ باہر آ گیا۔ حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے ان کی مدد کی اور ان کے مقابل کے دشمن کو قتل کر دیا۔ اب ادھر حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر حضور پہ پڑی۔
وہ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئے، حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، بے شک میں گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضور کے قدموں میں ہے، وہیں پر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے گر وقت ازل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اس کے بعد جنگ بدر کا منظر دیکھے، ایک صحابی حضرت حارثہ وہ تیر لگنے پر شہید ہو گئے، ان کی والد آئے کہنے لگی کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا جنت میں ہے، اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر نہیں تو میں واویلا مچاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام حارثہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ اللہ کی ایک نہیں کتنی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے اعلیٰ مقام فردوس میں ہے۔ تو جب ان کی ماں نے یہ سنا تو کہنے لگی بخ بخ یا ام حارثہ، بخ بخ یا ام حارثہ، حارثہ تم تو کتنے خوش نصیب ہو، بدر میں شہید ہو کر کے جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئے۔ بدر کا منظر دیکھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے اندر دوڑتا، قتل کر کے پھر آتا، حضور کو دیکھتا حضور سجدے میں یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، پھر دوبارہ جاتا، پھر آتا، حضور کو دیکھتا حضور سجدے میں ہے۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ میں آ کر کے گیا، لیکن جب میں چوتھی 5ویں مرتبہ آیا تو اچانک یک بارگی کے اندر کفار مکہ نے حملہ کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام بھی اپنی ننگی تلوار لے کر کے میدان میں کود پڑے ہیں، اپنی ننگی تلوار لے کر کے میدان میں کود پڑے ہیں۔ سرکار علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے ہیں، سرکار علیہ السلام بھی کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے جب فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرا دستی پر، تو جب زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی پر، جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے تو پھر خدا کے دین کی حفاظت ہو گئی اور صدائے نعرہ تکبیر کی تھرا اٹھی اس وادی کے اندر، اور امت کے ضعیفوں کی مدد کے کرنے کے لیے آ گیا ہادی۔ اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام میدان میں کود پڑے تو اس کا نقشہ وہ شاعر یوں کھینچتا ہے کہ کمزوروں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، سارا جہاں گونج گیا نعرہ اللہ اکبر سے۔ اور پھر اس وادی کے اندر سارے کے سارے صحابہ جنگ کر رہے تھے۔ اس وقت کیا ماحول تھا جب لہرا گیا اسلام کا جھنڈا ان وادیوں کے اندر، امن کا جھنڈا، جہاد کا جھنڈا، سکون کا جھنڈا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور سرے فہرست پیش پیش کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے تو ابو جہل نے اپنے ایک آدمی کو کہا ٹیلے پہ چڑھ جاؤ، ٹیلے پہ چڑھ کر کے چلا چلا کر کے کہو العزا لنا ولا عزا لکم۔ عزا یہ ان کے بت کا نام ہے، ان کو پوجا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگا عزا لنا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ سنا تو فرمایا اے علی ادھر آؤ، تم بھی ٹیلے پر چڑھو، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ عزا لنا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو تم اس کے جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے ٹیلے پر چڑھ کر کے یہ صدائیں لگائے۔ اس کے بعد میدان جنگ کے اندر درمیان کے اندر بہت سارے واقعات پیش ہوئے۔ ایک صحابی تلوار ان کی ٹوٹ گئی تو حضور کے پاس آئے، کہا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے کھجور کی ایک شاخ دی، جب اس صحابی نے اس شاخ کو ہوا میں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار ہو گئی، وہ لوہے کی تلوار ہو گئی۔ اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، کہا چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، کیا کام ہے تمہیں؟ کہا آج ہمیں مرنا ہے یا اسے مرنا ہے،
کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس کے ارد گرد کتنے سپاہی ہیں، وہ دیکھو ابو جہل، میری انگلی ابھی نیچے بھی نہیں آئی تھی وہ شہبازوں کی طرح لپک پڑے، اس ابو جہل کو مارنے کے لیے گئے تو ایک بچے کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور لٹک گیا زخمی ہونے کی وجہ سے، تو لڑنے میں ان کو دشواری ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ بازو ہاتھ سے کھینچ کر کے توڑ ڈالا اور کہا کہ جو چیز ہمارے جہاد میں رکاوٹ بنے گی ہم اس کو بھی کاٹ کر کے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر ان دو بچوں نے ابو جہل کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، دوڑتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ایک نے کہا حضور میں نے ابو جہل کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے ابو جہل کو قتل کیا، وہ دونوں آپس میں میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے ابھی اپنی تلواریں دھوئی نہیں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا لاؤ۔ حضور کے کہنے پر جب وہ تلوار لائے تو دیکھا گیا کہ تلواریں جو ہے وہ خون میں رنگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کلاہما قتلہ، بیٹو تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اسلام اور باطل قوت کا جو معرکہ ہوا وہ عظیم داستان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد عظیم جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کی مدد کی، اسلام کی نصرت عطا فرمائے اور اس وادی کے اندر اسلام کے پھریرے لہرائے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جب جنگ جیت گئے تو حضور نے شکریہ ادا کیا۔ حضور خیمے کے پاس کھڑے تھے، جبریل نے آ کر پوچھا ردیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ راضی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے محبوب سے پوچھ کر کے آنا ورنہ اجازت نہ دے تو پھر نہ آنا۔ یہ دین کی نصرت ہے۔ اس کے بعد اللہ۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔